بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے پیارے دوستو. آج میرے بڑے بھائی، میرے مینٹور، استادوں کے استاد اور گلگت بلتستان کے ماہر تعلیم جناب امان اللہ معاد صاحب کا خوبصورت سیشن جو انہوں نے کچھ ٹیچرز کے لیے، نومس ٹیچرز کے لیے کنڈکٹ کیا تھا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. انشاءاللہ جو بھی اساتذہ، نئے اساتذہ ہیں جو ٹیچنگ لرننگ سے محبت رکھتے ہیں، ایون انہوں نے جو ٹاپک انٹروڈیوس کروایا ہے اپنے خوبصورت انداز سے، جن کو سوشل نارمز کہتے ہیں، گراؤنڈ رولز بھی کہتے ہیں یا سوشل اسکلز بھی کہتے ہیں، اور ان سوشل اسکلز کا، سوشل نارمز کا ہر کلاس روم میں اور ہر گھر میں انکلکیٹ ہونا ضروری ہے، تاکہ ایک تعمیری ذہن والے افراد معاشرے میں پیدا ہوں اور ہمارے معاشرے میں موجود بگاڑ اور ناہمواری ختم ہو کر ایک فیل ایٹ ہوم والا کلچر پیدا ہو جائے. تو میرے پیارے دوستو، آج خود آپ محترم امان اللہ صاحب کے سیشن میں آپ خود سنیں گے، دیکھیں گے کہ کون سی ایسی مہارتیں ہیں جو کلاس روم میں پہلے دن ہی انکلکیٹ ہونا چاہیے، امپلیمنٹ ہونا چاہیے، اور کیوں ہونا چاہیے. ان میں سے ایک یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ریسپیکٹ دیں گے، کلاس میں بولنے سے پہلے باری کا انتظار کریں گے، جب کوئی بول رہا ہو تو اس کو غور سے سنیں گے، کیونکہ کسی کو سننا اس کو عزت دینے کے مترادف ہے. اسی طرح جب کوئی بات کر رہا ہو تو اس طرح سے نگیٹو انداز سے نوڈنگ کی بجائے پازیٹیو وے میں ہم اپنا سر ہلائیں، حوصلہ افزائی کریں. اگر کوئی غلط بات بھی ہو تو اس کو ڈس ایگری کریں ان این ایگریبل وے، تاکہ سوشل نارمز کے انکلکیٹ ہونے سے، امپلیمنٹ ہونے سے کلاس روم میں سوشل ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جائیں گی، کانفلکٹ ریزالو ہو جائیں گے، ٹینشن فری انوائرمنٹ پیدا ہوگا. جب کلاس روم میں ٹینشن ختم ہوگا، کانفلکٹ ختم ہوگا، بچے سے محبت سے پیش آنے لگے گا، ٹیچر اسٹوڈنٹ کے درمیان انٹریکشن بہتر ہوگا، تو لرننگ خود بخود واقع ہو جائے گی. لہٰذا کلاس روم میں افیکٹو ٹیچنگ کے لیے، افیکٹو لرننگ کے لیے جو کلاس روم مینجمنٹ کا جو سب سے اہم ایلیمنٹ ہے وہ سوشل نارمز کا امپلیمنٹیشن ہے، جو کہ امان اللہ صاحب نے خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے. آپ ملاحظہ فرمائیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمیں کمنٹ سے نوازیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریسپیکٹ ایچ ادر، ایک دوسرے کے خیال کا، یہاں رسپیکٹ سے مراد ایک دوسرے کے خیال کا اور فزیکلی بھی ایک دوسرے کے عزت کرو. رسپیکٹ اسکول اینڈ کلاس روم پراپرٹی. اسکول میں جو چیزیں ہیں اور کلاس روم میں جو چیزیں ہیں ان کے عزت کرو، یعنی ان کے خیال رکھو. بی پولائٹ اینڈ ہیلپ فل. یہ ایک آپ نے لکھ لیا، اگر کسی نے کوئی بدتمیز سی بات کیا تو آپ نے کہا، اشارہ کیا، تو بچے خود سمجھ گئے کہ میں نے پولائٹ بات نہیں کی. ٹھیک ہے جی. پھر ان کے علاوہ آپ بہت سارے کچھ کر سکتے ہو. یہ میں نے 2-4 بتا دی. آپ بہت کچھ کر، آپ کی کلاس روم میں کیا مسئلہ ہے اسی کو آپ اپنے دیوار پہ چسپان کریں گے اور اس کی طرف اشارہ کریں گے تو بچے خود بخود سیکھیں گے کہ یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. یہاں ایک وہ بتا دوں گا، کبھی کبھار کچھ چیزیں اسکول آ جاتے بچوں کے ساتھ، آپ کو وہ دور میں اور علی جان صاحب اس میں کشمیر میں تو ایک ٹیچر آ گئے ہمارے پاس، کہا کہ بھائی ایک اسٹوڈنٹ ہے جو گالی دیتی ہے، اور جب ہم کہتے کہ گالی مت دے دو تو کہتے میں نے کب گالی دی. اس نے کہا بچوں نے کہا، تو اس نے کہا میں نے گالی نہیں دے دی، جھوٹ بولتے ہیں. اس نے کہا میں نے خود سنا اس نے گالی دے دیا. تو میں نے کہا کیوں گالی دے دیا؟ اس نے کہا کب گالی دے دیا، ابھی کیا کرے. کہا تو ہم نے اس کو مشورہ دے دیا، کہا کہ جاؤ اس کے گھر میں، شاید اس گھر میں کوئی گالی دینے والی ہے تو اس کو بتا دو یہ گالی مت دے دو، یہ بچے اس کو گالی نہیں سمجھتے. تو وہ اپنے دوست کے ساتھ اس گھر میں گئے. ابھی ان کے لیے چائے ہو رہے تھے تو اس کے دادی نے بالکل ایگزیکٹلی وہی گالی دے دی. ان کو جب موقع ملا اس نے کہا دادی آپ گالی مت دے دو، یہ بچی بھی گالی دیتے. تو اس نے کہا میں نے کب گالی بعد میں اس بچی نے ہمیں رپورٹ کیا کہ ہم آپ کی اس نے کہا کہ اس نے مجھے بتا دیا کہ ہم نے کب گالی دے دی.
تو ہم حیران ہو گئے. کہا پھر ہم نے کہا نہیں امی یہ گالی ہے. اس کی جملہ کو واپس کر لیا. چھوڑو بیٹا یہ تو ہم روزانہ کہتے ہیں. نہیں دادی آپ کی بلکہ کیا بات ہے. یا نواز سے بھی یہ مسلسل کر رہے اور یہ بھی کہتے کہ گالی نہیں ہے. اس کو پہلے بار ریئلائز کیا کہ وہ گالی ہے. جس طرح ہمارے علاقوں میں غیبت نہیں ہے, غیبت نہیں ہے. 1 گھنٹہ بولنے کے بعد کہتے غیبت تو نہیں ہے نا. جی تو یہی چیز مطلب جو کہ بچوں میں اگر کوئی کسی کے خلاف بولتے ہیں بیٹا وہ یہاں نہیں بعد میں اس پر بات کر تو زیادہ بہتر, ورنہ وہ غیبت ہے, وہ نہیں ہے, ہم بول رہے ہیں غیبت ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں. بہت اچھا. موومنٹ میں واک وائٹ, یہ آپ نے گلی میں لگا. آسک پرمیشن وائل لیونگ اینڈ انٹرنگ دا کلاس, یہ آپ نے دروازے پہ لکھ لیا ہے. ڈو ناٹ وانڈر اباؤٹ ایملیسلی, اپنے گیٹ پہ بھی لکھ سکتے کہ بغیر مقصد کے ادھر ادھر مت گھومتے پھرو. اس کے بعد یہ موومنٹ کے بارے میں. اس کے بعد ٹاکنگ, یہ آپ اس کو بدل کے کچھ اور بھی کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ سینٹینس قرآن کے حروف نہیں ہے, یہ آئیڈیاز ہے. اس کو بہتر کر سکتے ہیں. جی جی, اس سے بہتر کر سکتے, اس سے اچھے کر سکتے, کوئی اور کر سکتے ہیں. ٹاکنگ, ڈو ناٹ ٹاک دین someone is talking to you. جب تک کوئی آپ سے بات نہیں کرتے آپ مسکر مت بولتے رہو. Do not talk when someone is answering a question. کوئی بول رہے ہیں اور آپ بھی بول رہے ہیں تو آپ دونوں سنیے. پہلے والا جملہ. دوسرا والا جملہ میں یہ ہے کہ وہ جواب دے رہا ہے تو آپ بول رہے ہیں, تو جو سننے والے ہیں وہ کس کو سنے, آپ کو یا اس کو. لہذا جب تک اس کا بولنا ختم نہیں ہوتا ہے یا جواب دینا ختم نہیں ہوتا ہے آپ مت بولو. نو شاؤٹنگ آؤٹ, چیخ کر مت بولو بلکہ مہذب انداز میں بولو. سائلنس ان دا لائبریری ایریا, لائبریری میں خاموشی سے کتاب کے ساتھ ہی بات کرو تو بہت اچھا ہے. اس کے بعد کام کے ریلیٹڈ کچھ جملے بتا دیں گے جو بعد میں آپ اپنے چینج کر سکتے ہیں. ورکنگ انڈیپینڈنٹ, کیا بات. آزادانہ طور پر وہ کام کریں. ان کو کہو یار یہ کام کرو, اب وہ خود کریں. آپ بہت زیادہ مانیٹرنگ ان کو نہیں کریں, وہ خود کریں. ورکنگ کوائٹلی وین دا ٹیچر از آؤٹ آف کلاس روم. اگر اس توقع نہیں ہوتا ہے کہ کلاس روم سے کوئی ٹیچر باہر جائے گی, لیکن آپ کے اسٹوڈنٹس ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اگر کسی کام کی وجہ سے باہر نکلے تو آ جائے تو آپ کے اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو آپ کے جملہ اسٹارٹنگ ورک وداؤٹ ہیونگ ٹو بی ٹولڈ. آپ کے بچے آپ بتاتے نہیں ہیں لیکن وہ از خود اپنا کام شروع کر دیں. اگر ایسا کریں گے تو وہ اپنے گھر میں بھی کریں. ماں باپ ان کو بتائیں گے کب, وہ خود شروع ہو جائے. پھر سیفٹی کے بارے میں بھی ہے جملے. یہ چیز جملے آپ کہیں کہ لکھ سکتے ہیں, کہاں مناسب ہے وہ آپ جانتے ہیں کہاں لگانا ہے ان کو. بینگ کیئرفل ود سائنس اکوپمنٹ, یہاں سائنس اکوپمنٹ نہیں ہے چونکہ ان میں خطرہ ہے. اچھا, نو پلئنگ آن دا روڈ, روڈ پہ کھیلنا منع ہے. آپ نے گیٹ پہ لکھا کہ روڈ پہ کھیلنا منع ہے. کیپ ٹو دا لیفٹ وائل واکنگ آن دا روڈ, یہ بھی بیگ آپ گیٹ کے اس طرف لکھ سکتے ہیں تاکہ بچے اس کو دیکھ لیں کہ ہم نے لیفٹ سائڈ سے چلنا ہے. تو آپ کے الفاظ دیوار ان کو بتا رہے ہوتے ہیں, آپ کو بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہوتا ہے. ٹھیک, لیکن آپ کو خود بھی اس پہ عمل کرنا ہے. کیپ ٹو دا لیفٹ کہہ کر خود رائٹ سے جا رہا ہے تو بہت خطرناک ہے. ایسا ہے نا, نہیں کیپ ٹو دا لیفٹ کہہ کر خود بھی لیفٹ پہ ہے تو ٹھیک ہے وہ. اس کے بعد مٹیریلز کے بارے میں, کیپ لائبریری بکس ٹائٹ, جو کتاب جہاں سے اٹھائے وہاں رکھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد put things away properly at the end of the day. اب میں یہاں آیا تو آپ کے بچوں نے سارے کتابیں یہاں سے اٹھا کے
मैंने देखा मुख्तलिफ जगहों पर रखे पर्दों के पीछे, मुझे कुछ नजर नहीं आया साफ से, ठीक है ना। उसके बाद नो राइटिंग ऑन द डिस्क और बुक्स, जो लाइब्रेरी की किताबें हैं उन पे नहीं लिखना, और क्लासरूम के डेस्क पे कुछ बच्चे जो है ना चाकू से ऐसे ऐसे करके, मैंने एक बच्चे को देखा जो कील लेकर अपना नाम एक डिस्क पे लिख रहे थे। मैंने कहा बेटा ये क्यों लिखा, मेरा याद रहेगा सर। मैंने कहा यार एक मजमून लिखो, हम लाइब्रेरी में रखेंगे, ये याद मत रखो, लोग आपको अच्छे नहीं समझ। और इसमें सर एक आपको याद हो, हम कराची मेहरान होटल में कुछ कश्मीर से टीचर्स लेके गए थे। वो होटल वाले क्या कर रहे थे, एक चोरी छुपे बैठ के वो जो हाई टी होता था, हाई टी में मखसूस एरिया चीज़ें होती थी खाने के लिए, सब आज़ाद नहीं था। हर एक के पैकेज में एक समोसे के साथ एक चाय कप है, ठीक है। तो कुछ सादा लोग वहाँ जाकर रोस्ट भी उठाते थे, कुछ और भी चीज़ें। तो एक रोस्ट का अगर 250 है तो वो 500 लगाते थे। तो कारकुन छुप के बैठ के उसकी गलती निकाल के फ़ौरन ही 1000 रुपये जुर्माना करते थे। तो बाद असातिज़ा भी एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करते हैं, बच्चों को पहले शेयर करना है, हम आपसे तवक्कुआत रखते हैं, ये एटीट्यूड्स आपने दिखाना है, और उनसे उगलवा के सर ने ये खूबसूरत बातें बताए, वो दीवारों पे लगने के बाद फिर ये नहीं है कि एक दफ़ा लगे, एक दफ़ा सर एक क्लासरूम में इतने चीज़ें लगी, टीचर को खुद याद नहीं थे, हाँ। तो बार बार रिफ़र करें। यानी हम क्या करते हैं अपने घरों में भी बच्चों को एक्सपेक्टेशन शेयर किए बगैर, सोशल स्किल्स शेयर किए बगैर, अचानक ही वो गलती करे पकड़ के मारते हैं, हाँ। तो इससे ठीक नहीं होगा। बार बार बच्चे हैं, बार बार हम खुद हमें तौबा के बार बार दरवाजे क्यों खोलते हैं, तो यही बच्चा भी है, उसको अच्छी बातें बार बार दोहराना, याद दहानी करो। थैंक यू सर, प्लीज़। अच्छा, इसके अलावा अब सोशल बिहेवियर में जो आप लिख सकते हैं या जो आप बच्चों को बार बार रिपीट करवा सकते हैं, शो कंसिडरेशन फॉर अदर्स, बी विलिंग टू शेयर आइडियाज, क्या बात, नॉट टेकिंग प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स विदाउट परमिशन, दूसरों की चीज़ें मत उठाओ, बीइंग पोलाइट एंड थॉटफुल, हम भी कहते हैं ना उर्दू में सोच कर बोल, ये लाजमी है कि बच्चों को ये तरीका सिखाई, पहले वो सोचे कि मैं बोलूँ या नहीं, फिर वो बोले, तो फिर बड़े हो जाएंगे तो ये आदत हो गया हमारी। उसके बाद क्लॉथिंग के बारे में, उनके कपड़ों के बारे में, नीट एंड क्लीन क्लॉथ, ये पहले से मालूम नहीं। एप्रोप्रिएट एंड कंप्लीट यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म आपके स्कूल में है तो जिस तरह की यूनिफॉर्म है उसी तरह से, और आपके स्कूल में बच्चों को वो कपड़े पहन के आना चाहिए जो सारे बच्चों के लिए। यूनिफॉर्म क्यों है, क्यों, ये बेहतरीन सवाल है, क्यों एक जैसे थी? इसके पीछे जो राज है वो ये है कि अगर एक अमीर का बेटा 5000 के बूट पहनता और गरीब के बच्चा 300 के बूट, इम्तियाज़ात होते हैं, तो वो इम्तियाज बच्चों को बहुत मुश्किल में डालेगा, एहसास कमतरी का शिकार कर। इसलिए यूनिफॉर्म है कि अमीर का बेटा भी वही पहन के आ जाए, गरीब का भी, तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसलिए यूनिफॉर्म है। कुछ लोग यूनिफॉर्म के खिलाफ है, मैं यूनिफॉर्म को बहुत पसंद करता हूँ। क्या बात है, क्योंकि वो अमीर के बच्चे गरीब के बच्चे को डिप्रेशन में नहीं डालता, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। उसके बाद क्लॉथिंग में हेयर स्टाइल, ज्वेलरी, रिंग्स ओनली एज अप्रूव्ड, ये फिर गर्ल्स के लिए है कि सिर्फ इजाज़त देने पे वो इस्तेमाल करे, अदरवाइज न करे, क्योंकि एक ने सोना पहन के आया, दूसरे के पास वो पत्थर भी नहीं, तो मुश्किल है ना, राइट। चोरी पे आ जाएंगे वो देख देख के, फिर वो